چائلڈ لیبر سستی ہیں، اس لیے ہر جگہ اس کی بڑی مانگ ہوتی ہے، لیکن بر اعظم ایشیا کو یہ بدترین اعزاز حاصل ہے کہ پوری دنیا کی 70% چائلڈ لیبر ایشین مزدوروں پر مشتمل ہے۔ پاکستان میں جنوبی پنجاب اور سندھ کے بعض علاقوں میں مزاروں اور ہاریوں کے کم سن بچے بچیوں سے جبری مشقتیں لی جا رہی ہیں۔ دانشوروں کے ایک بڑے طبقے کے مطابق جو بچے اپنی کم عمری میں تعلیم، صحت اور خوراک کے علاوہ بے فکری اور بچپن کی آزادی سے محروم رہ جاتے ہیں، وہ چائلڈ لیبر کا شکار ہیں۔ اسی طبقے کے مطابق جو بچے اپنے والدین کے کہنے پر دن بھر گھروں میں کام کرتے ہیں، وہ بھی چائلڈ لیبر کا شکار ہیں۔ لیکن پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، نیپال اور شری لنکا جیسے کئی ممالک میں بچوں سے کام لینا والدین اپنا حق سمجھتے ہیں اور یہ کلچر کا ایک حصہ ہے۔ پاکستان میں چائلڈ لیبر پروٹیکشن بل اور چائلڈ ویلفیئر اینڈ پروٹیکشن بیورو کس قدر کامیاب ہیں، اس کا اندازہ آپ کو آج سچ کا سفر دیکھ کر ضرور ہو گیا ہوگا۔ لیکن ابھی مزید کچھ بچوں کے دکھ درد دیکھنا باقی ہیں۔ اگر آپ حقائق کی تلاش میں ہیں تو سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا۔ اسلام آباد ڈرائی پورٹ سے چند قدم پرے گدھا گاڑی چلانے والے بچوں کی اس بستی میں نوجوان لیاقت بھی رہتا ہے۔ کم عمری میں تعلیم اور اچھی تربیت سے محرومی نے اس مزدور کی زندگی میں کیسا رنگ گھول رکھا ہے، ذرا سنیے گا۔ سر ہم سویرے 6 بجے منڈی پر جانے ہیں، 1 بجے گھر پر آنے، 200-250 روپے کرنے، واپسی میں آتے ادھر جاتے، ادھر گھر کا راشن واشن دیتے، پھر کوتا سٹارٹ کرنے، ادھر منڈی پر پھر کام کرتے، 100-200 روپے پھر کرتے، پھر کام گھر پر آ جاتے ہیں۔ گدھا گاڑیوں اور کوچوان کی لاپرواہی اکثر اوقات ٹریفک کے نظام میں خلل کا باعث بنتی ہیں۔ کئی حادثات بھی ان بے مہار سواریوں کی بدولت ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ ننھے مزدور تو کچھ اور ہی کہتے ہیں۔ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے مگر یہ کام یہ انسان سے بھی صحیح سمجھدار ہے، یہ گاڑی کو آگے نہیں جاتا ہے، گاڑی کے ساتھ ٹکر کھوتا نہیں مارتا، کو ٹکر مکر نہیں مارتا ہے۔ لیکن لوگ تو کہتے ہیں جب بھی کھوتا گاڑی اور کار کی ٹکر ہو جائے، لوگ کہتے ہیں کہ کھوتے والے کا قصور ہے۔ نہیں، ہمارا قصور تو نہیں ہوتا ہے مگر وہ مجبوری سے ہمارا قصور کرتا ہے۔ چائلڈ لیبر کا شکار ہونے والے ان بچوں میں نصیر اللہ بھی چھوٹی عمر سے گدھا گاڑی چلا رہا ہے۔ تعلیم اور سلجھی ہوئی زندگی کا خواب نصیر نے بھی دیکھ رکھا ہے، لیکن بقول اس کے اور بھی غم ہیں پڑھنے کے سوا۔ تم بتاؤ زندگی کیسی ہے؟ بس تھوڑا اچھی ہے تھوڑا بری ہے۔ بری کیا چیز ہے؟ بری بس کام کرتا ہے، ٹائم نہیں ملنے کھیلنے کا۔ ٹائم نہیں ملتا، کیا کرتا ہے؟ وزیر اعظم ہے تم؟ مزدوری کرنے نا، کیا مزدوری کرتا ہے؟ کوتا چلانا ہے، کھوتا چلاتا ہے؟ کیسے چلاتا ہے کھوتا؟ منڈی میں مزدوری کرنے۔ عمر کتنا ہے تمہارا؟ ہمارا 14 سال ہے۔ 14 سال کب سے کام کر رہا ہے؟ ہم بس 6 سال 7 سال بس گزارا کرنے والے ہیں، گزارا کرنا ہے۔ کم عمری میں محنت مزدوری اور زمانے کے تھپڑ ان معصوم بچوں کو مہذب اور تعلیم یافتہ شہری نہیں بننے دیتے۔ اکثر بچوں کو مناسب زندگی نہ ملنے کا سبب ان کے والدین ہوتے ہیں۔ سنیے ہمارا مستقبل ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں جب بڑے ہو جاؤ گے، ابھی تو 14 سال کے ہو، چھوٹے ہو بہت، کیا کرو گے؟ کاروبار کیا کرو گے؟ یہی کھوتا ریڈی چلاؤ گے؟ چلائے گا، جب پیسہ کمائے اور کاروبار کرے گا، یار نہیں کمائے تو یہی کرے گا۔ نہیں، اگر اسلام آباد میں گدھے لانا اس طرح بند ہو گیا پھر کیا کرو گے؟ پھر منڈی میں سبزی مبزی بیچے گا۔ اس سے زیادہ نہیں سوچا گے؟ نہیں، پیسہ ہو تو سوچ لے گا، آگے سے پیسہ نہیں ہے کیا سوچے۔ آئیے اب اس نو عمر گدھا گاڑی والے کے گھر چلتے ہیں اور اس کا دولت کدا ملاحظہ کرتے ہیں۔ یہ گھر بھی اسلام آباد میں ہی ہے۔ آنگن میں بجلی کا بڑا سا کھمبا ہے، لیکن رہتے یہ اندھیرے میں ہیں۔ سوئی گیس جن کے گھر سے نکلتی ہے اس ملک کے رہنے والے ہیں، لیکن لکڑیاں جلاتے ہیں۔ آئیے ان کی زندگی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ ٹوٹل آپ کا گھر ہے؟ یہ ہمارا سب گھر ہے۔ لیکن یہ تو بالکل آپ نے جو ہے یہ گھاس پھوس جس کو بولتے ہیں اس سے بنایا ہوا ہے، تو یہ چھت نہیں ٹپکتی آپ کی؟ ٹپتے بارش میں جاتا آتے ہیں، ٹپتے وہ واپس جوڑے گا، ہر بارش کے بعد اس کو جوڑتا ہے؟ ہر بارش کے بعد جوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، اس گھر کو بنانے کے لیے آپ کو سی ڈی اے سے کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ مسئلہ ہوتے ہیں، وہ بناتے واپس آ جاتے، پھر گراتے، پھر یہ جوڑے گا، پھر بولتے یار پیسہ دے دو، پھر جوڑو۔ پیسہ کون لیتا ہے؟ پیسہ سیڑھیاں والا لیتے ہیں۔ کس چیز کا پیسہ؟
ये घर का लेते हैं, बोलते हैं तुम सरकारी जगह में इधर अंगूठा शुट्टा लगाते हैं, तुम इधर आया घर बनाए। 5,000 रुपए दिए, आपने खुद दिए? आपने खुद लिए। यही खोता गाड़ी चला के मेहनत करके? कोता लेड़ी चलाते हैं, अपना मेहनत करते हैं, सूर्य 6 बजे निकलते हैं, सर्दी बहुत होते है, हम सारा क्या वजह से होता है, ये घर कच्चे है, घर वास्ते अपना बहन भाई का मजदूरी कमाते हैं। मुल्क भर में लाखों की तादाद में चाइल्ड लेबर मौजूद है जो तरह तरह की मजदूरियां करके अपना और अपने खानदान का पेट पाल रहे हैं। आइए रावलपिंडी इस्लामाबाद के गिरदो नवाह में काम करने वाले चंद कम उम्र बच्चों से उनका हाल दिल सुनते हैं। कितने पैसे रोज कमाते हो? 100-150 कमाया। तो पढ़ाई किया है? नहीं, क्यों नहीं किया? बस इस तरह को तो गरीब है, क्या करूं। तो बच्चे इतनी छोटी सी उम्र में आप नौकरी करने घर से क्यों निकल आए हो? मजबूरी है, क्या मजबूरी है? बस घर में मजबूरी है ना। तो इतनी छोटी सी उम्र में काम करने से कोई आपको समझ आती है कि आपका नुकसान हुआ है? जी, क्या नुकसान हुआ है? हमने यही कि तालीम नहीं पढ़े, मजबूर लोग है ना, घर में पैसा नहीं है, बस इधर पैसे कमाने। क्या मजबूरी है? बस घर में कोई चीज नहीं है, काम नहीं है, आटा महंगा है, घी महंगा है, और चीज महंगा हो गया। कितने पैसे रोज कमाता है? 100। शाम हुई, गधा गाड़ी वाले बच्चों को छुट्टी मिली। इसी दौरान आदम खान से फिर मुलाकात हो गई। बचपन से सख्त मुशक्कत करने वाले इस बच्चे के तजर्बात पढ़ने वाले बच्चों से बिल्कुल जुदा हैं। आइए इसकी चंद बातें सुनते हैं। जिंदगी में कोई दुख है तुम्हें? नहीं, दुख नहीं है। नहीं, 12 साल की उम्र है तुम्हारी, 6 साल से तुम खोता गाड़ी चला रहे हो, दिन रात मजदूरी करते हो, दुख कोई नहीं है? दुख क्या होता है? जब पढ़े तो बंदा सब बैठ जाते, जब नहीं पढ़े तो क्या करते हैं? इसी तरह कोता रेड़े में बैठ जाते हैं। ये पढ़ने का है। तो तुम क्या समझते हो किसका कसूर है तुम पढ़ नहीं सके? यार बस ये मजदूरी का कसूर है, मजदूरी जब नहीं करे हमको कौन करेगा? नहीं, ये तो मजदूरी तुम्हारा काम तो नहीं था, तुम तो छोटे थे बहुत ज्यादा। इतनी छोटी उम्र में, 6 साल की उम्र में कोई मजदूरी थोड़ी करता है। तो तुम क्या समझते हो किसका कसूर है कि तुमने 6 साल की उम्र में मजदूरी किया? ये हमारा अबू का कसूर है, और किसका कसूर है? अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 138 और 141 के मुताबिक बच्चों से बदतरीन मुशक्कत लेने पर पाबंदी है। हर उस मुलाजमत को बदतरीन मुशक्कत कहा गया जिसमें बच्चे की जान को खतरा हो, उसकी सेहत मुतासिर हो रही हो, बच्चे का जिनसी इस्तेहसाल हो रहा हो। कानकनी और गहरे पानी में माहीगीरी को भी बदतरीन मुशक्कत ही कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तान में गवादर और कराची साहिलों के गहरे पानियों में बच्चे माहीगीरी करते हैं। हैदराबाद की चूड़ी साजी की सनत छोटी बच्चियां चला रही हैं। सियालकोट में आलाते जराही भी बच्चे बनाते हैं और बलूचिस्तान में कानकनी के अलावा शेखुपुरा में केमिकल और चमड़ा रंगने की मसनूआत भी बच्चों के हाथों से ही सरंजाम पाती हैं। इसके अलावा मुल्क भर में लाखों करोड़ों की तादाद में घरेलू मुलाजमीन बच्चे ही हैं जो कि अपनी जिंदगियों को गुजारने के लिए बड़े बड़े जतन करते हैं। वो मुल्क जहां बच्चे तालीम और खुराक हासिल न कर सकें, जहां उनकी सेहत और जिंदगी मुतासिर हो रही हो, वो मुआशरे जो अपने बच्चों के हाथ से खिलौने छीन कर औजार थमा दें, वो कौमें जो चाइल्ड लेबर खत्म न कर सकें, बर्बाद हो जाती हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल हमारे बच्चों और नौजवानों के हाथों में है। जस्ट टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ ऑलवेज। अल्लाह हाफिज।